بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چودھری اقبال کھوتھی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے۔ آپ ہسٹری، سوشل ایشوز اور ایجوکیشن سے متعلقہ میری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019۔ یہ ایکٹ کیا ہے اور اب بلدیاتی اداروں کا نیا سیٹ اپ کیا ہوگا اور ان کے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ادارے جب وجود میں آئیں گے تو ان کی تقسیم کار کیا ہوگی، نئے ایکٹ کے کیا مثبت پہلو ہیں اور کون سے ایسے پہلو ہیں جہاں ابھی گنجائش باقی ہے۔ پیارے دوستو، اس نئے ایکٹ کے مطابق پنجاب بھر کی جو ضلع کونسلز تھیں 35 ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور ضلع کونسل کے ساتھ جو 3000 کے قریب یونین کونسلز تھیں پنجاب بھر کے اندر ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یونین کونسلز کی جگہ ولیج کونسل کا کنسپٹ دیا گیا ہے اور جو ضلع کونسلیں تھیں ان کو ختم کر کے تحصیل کونسلز کا نیا کنسپٹ اس بل میں متعارف کروایا گیا ہے۔ اب پنجاب بھر کے اندر تقریباً 22,000 کے قریب ولیج کونسلز بننے جا رہی ہیں اور 135 کے قریب تحصیل کونسلز ہیں۔ ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز، کارپوریشنز اور میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں وہ اربن ایریاز کے لیے تحصیل کونسل اور ولیج کونسلز کے علاوہ ہیں۔ اب میرا جو موضوع ہے اس کی بنیاد ولیج کونسل سے شروع ہوگی اور میٹروپولیٹن پہ جا کے ختم ہوگی۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ یہ لمبی ضرور ہوگی لیکن انشاءاللہ اتنی انفارمیٹو ہوگی کہ آپ کو سننے کے بعد مزہ آئے گا۔ پیارے دوستو، اس ایکٹ کے مطابق جو 22,000 ولیج کونسلز پنجاب کے اندر بننے جا رہی ہیں ان کا طریقہ انتخاب کچھ یوں ہوگا کہ ہر ولیج کونسل جو ہے وہ قائم ہوگی ریونیو سٹیٹ کے مطابق۔ مثال کے طور پر میں چونکہ جہلم کی تحصیل پننوال کی سابقہ یونین کونسل پننوال کا رہائشی ہوں تو میں اپنی یونین کونسلز کی مثال سے آپ کو اس سسٹم کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ ہماری یونین کونسل پننوال، چک جانی، شیرپور اور عبداللہ پور پہ مشتمل تھی۔ اب جو ولیج کونسلز ہیں وہ اس یونین کونسل کو جب ختم کیا گیا ہے تو اس کے اندر 4 بنیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ پور الگ سے ریونیو سٹیٹ ہے، شیرپور الگ سے ریونیو سٹیٹ ہے، چک جانی الگ سے ریونیو سٹیٹ ہے اور پننوال الگ سے ریونیو سٹیٹ ہے۔ اب دوستوں کا سوال یہ ہوگا کہ یہ جب ساری ولیج کونسلیں بننے جا رہی ہیں تو شاید زیادہ آبادی والے جو دیہات ہیں شاید ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی یا ان کی جو سابقہ سپریمیسی تھی بڑے دیہات کے حساب سے یا ٹاؤن کے حساب سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو۔ اس ایکٹ کے مطابق جو ریونیو سٹیٹ جس کی آبادی 200 سے زائد ہے اس کی نمائندگی 2 افراد پر مشتمل ہوگی۔
جو زیادہ ووٹ لینے والا ہے وہ اس کا چیئرمین ہوگا، جو اس سے کم لینے والا ہے وہ اس کے ساتھ اس کا کو اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا، ممبر ہوگا۔ اس طرح جو 1000 آبادی تک ولیج کونسلیں ہیں یا ریونیو سٹیٹ سے بننے والی ولیج کونسلیں ہیں، ان کے نمائندگان کی تعداد 2 ہوگی۔ اب اس سے جو بڑی ہے، جن کی آبادی 2000 سے زیادہ ہوگی اور 5000 سے پیچھے ہوگی، ان کی نمائندگی بڑھ جائے گی۔ وہاں پہ 3 افراد جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے۔ اب اپلیکینٹ مثال کے طور پر میں شیرپور کی بات کر رہا ہوں، شیرپور کی آبادی 3000 کے برابر ہے، وہاں پہ الیکشن اوپن ہوگا۔ فرض کیا وہاں پہ 8 لوگوں نے اپلیکیشنیں دے دی، اب جو پہلے نمبر پہ آئے گا وہ اس کونسل کا چیئرمین ہوگا، جو سیکنڈ پہ آئے گا وہ اس کا ممبر ہوگا، اس طرح تیسرے نمبر پہ آنے والا بھی اس کا ممبر ہوگا۔ تو یہ تو تھی نمائندگی کا ایک طریقہ کار کہ اب وارڈ سسٹم نہیں ہوگا، ہر کونسل ایک وارڈ ہوگی، اوپن الیکشن ہوگا، کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہوں گے، جتنی ان کی نمائندگی ہے اس کے حساب سے ممبرز جو ہیں وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں مثال کے طور پر پننوال پہ جاتا ہوں، اس کی آبادی اب 5000 سے زیادہ ہے، تو وہ کونسلیں جن کی آبادی 5000 سے 10,000 کے قریب ہے، ان کے تقریباً 7 کے قریب ممبر الیکٹ ہوں گے، اور جو زیادہ ووٹ لینے والا ہے وہ چیئرمین بن جائے گا۔ اسی طرح جو خواتین کا حصہ ہے وہ بھی ہر کونسل کی آبادی کے حساب سے بڑھتا جائے گا۔ یہ تو ان کا وجود ہے۔ اب بہت سارے دوستوں کے اندر سوالات جنم لیں گے کہ جب ساری ہی کونسلیں بن جائیں گی تو اب زیادہ آبادی والے بھی کونسل بنائیں گے اور کم آبادی والے بھی کونسل بنائیں گے، تو یہ کونسلز کے حساب سے ہر چیئرمین کو شاید ایکول فنڈنگ ہونی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوستو، فنڈنگ آبادی کے حساب سے ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر عبداللہ پور کی آبادی 1000 ہے اور پننوال کی آبادی 10,000 ہے، تو اس میں آبادی کے تناسب سے فنڈنگ ہوگی۔ اگر عبداللہ پور کی کونسل کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو اس سے 10 گنا بڑی کونسل پننوال کو 10 لاکھ ملے گا۔ اب اس میں کمپیٹنسی جو ہے وہ اس کونسل کے چیئرمین اور ممبران کو دے دی گئی ہے کہ وہ اس فنڈ کو جس طرح ان کی مرضی ہے اس کے مطابق استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح اس سے آگے جو تحصیل کونسلز ہیں ان کا انتخاب جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ ہوگا۔ اب پوری تحصیل اربن ایریا کو چھوڑ کر، جیسے ہماری تحصیل کے اندر پنڈ دادن خان میونسپل کمیٹی ہے اور کھیوڑا ٹاؤن کمیٹی ہے، وہ 2 جو ہیں وہ الیکٹرل کالج میں نہیں آئیں گے۔ تحصیل کونسل یا تحصیل چیئرمین یا تحصیل ناظم کا جو الیکشن ہوگا اس کے لیے ایک بات جو ولیج کونسل میں چھوڑ گیا تھا، میں اس کی وضاحت دوبارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ولیج کونسل کا الیکشن پارٹی بیسڈ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ جو الیکشن ہوگا وہ غیر جماعتی ہوگا، کسی بندے کے پاس، کسی کینڈیڈیٹ کے پاس کسی پارٹی کا کوئی ٹکٹ نہیں ہوگا، ہر بندہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کانٹیسٹ کرے گا۔ لیکن جب تحصیل کونسل کی بات آئے گی یا ٹاؤن کمیٹی کی بات آئے گی یا میونسپل کمیٹی کی بات آئے گی یا میونسپل کارپوریشن کی بات آئے گی یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات آئے گی، تو وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ پارٹی بیسڈ ہوگا۔ وہاں پارٹیاں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کریں گی، بلکہ پورا پینل نامزد کریں گی۔ اب تحصیل کونسل کے لیے سپوز ایک پینل پی ٹی آئی نے اپنا بنایا ہے، ایک پی ایم ایل این نے بنایا ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا پینل ہے، یا ایک پی ایم ایل کیو کا پینل ہے، جماعت اسلامی کا ہے، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان کا ہے، کسی پارٹی کا، کوئی انڈیپینڈنٹ بھی ہے، تو اب وہ اپنا پورا پینل دے گا کہ ہمارا چیئرمین یہ ہوگا تحصیل کے لیے اور اس کے ساتھ ہمارے یہ ممبران ہوں گے۔ اب جس بندے نے ووٹر نے ووٹ کرنا ہے وہ اپنی پسند کے پینل کو ووٹ دے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ووٹ وہ چیئرمین کو دے رہا ہے، ایک پارٹی کا وہ اس سے بلانگنگ ہے۔ دوستو، اب جہاں تک تحصیل کونسل کی بات ہے تو تحصیل کونسل کا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا۔ اس کا حلقہ مثلا پوری تحصیل کے جتنے انہیبیٹنٹ یا جتنے رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ سارے اپنے اس پینل کو ووٹ کریں گے، اور وہ جو نمائندگی ہے ممبران کی وہ تناسب کے حساب سے ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پینل اب جیت گیا ہے تو سارے ممبر بھی اسی کے جیت جائیں گے۔ مثال کے طور پر
اب 3 پینل کھڑے ہوئے تھے. ایک پینل جس کا تعلق ایک پارٹی کے ساتھ تھا, اس نے 51% ووٹ لیے اور الیکشن جیت لیا. اب اس سے جو لوزر ہے اس نے 44% ووٹ لیے, اور جو اس سے 3rd نمبر پہ تھا اس نے 5% ووٹ لیے. تو دوستو 51% والا جو تحصیل چیئرمین ہے وہ تو الیکشن جیت گیا, تحصیل چیئرمین تو وہ ہوگا. اب جو تحصیل کونسل کے ممبران ہوں گے, جس پارٹی سے اس جیتنے والے کی بلانگنگ ہے, اس تحصیل کونسل کے جو ممبران منتخب ہونے ہیں اس میں سے 51% کے حساب سے جیتنے والی پارٹی کے ممبر بن جائیں گے, اور جو اس سے لوزر رہا جس پارٹی نے 44% ووٹ لیے, باقی 44% کے حساب سے اس پارٹی کے جو ممبران ہیں جو ان کی پریارٹی لسٹ انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی ہوگی اس کے مطابق وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. اور اسی طرح جو 5% لے کے تیسرے نمبر پہ رہا, اس کے 5% کے حساب سے جو دی ہوئی پریارٹی لسٹ ہے 5% ممبران اس کے بھی منتخب ہوں گے. اب جو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس نئے سسٹم کے مطابق وہ بائی الیکشن ہے. اس نئے ایکٹ کے مطابق بائی الیکشن ہونا ہی نہیں ہے, لوکل باڈیز کا کوئی بائی الیکشن نہیں ہوگا. پریارٹی لسٹ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہوگی. اللہ نہ کرے کسی ولیج کونسل کے چیئرمین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے, یا وہ ریزائن کر دیتا ہے, تو آٹومیٹیکلی وہ جو دوسرے نمبر والا ممبر تھا وہ چیئرمین بن جائے گا. اور جو اس سے آگے تیسرے نمبر پہ جو نوٹیفائی نہیں ہو سکا اس وجہ سے کہ پہلے 2 نے ہونا تھا, اب چیئرمین جب ریزائن کر کے یا اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ چلا گیا, 2 نمبر والا چیئرمین بن جائے گا, اور تیسرے نمبر والا آٹومیٹیکلی الیکشن کمیشن اس کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے. بہنے ہی یہی کام تحصیل کونسل میں ہوگا. اسی طرح ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی, میونسپل کارپوریشن جو ہے, جو وہاں کے الیکشن ہیں وہ بھی پارٹی بیسڈ ہوں گے. ٹاؤن کمیٹیز, میونسپل کمیٹیز یا کارپوریشن, یا اگر مختصر طور پہ کہہ لیں تو اربن ایریاز جو ڈکلیئرڈ ہوں گے, وہاں پہ ولیج کونسل کی جگہ نیبرہڈ کونسل ہوگی, اور نیبرہڈ کونسل سے اوپر جو الیکشن ہوگا وہ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی یا میونسپل کمیٹی یا میٹروپولیٹن یا میونسپل کارپوریشن کا ہوگا, تو وہ بھی پارٹی بیسڈ ہوگا. وہاں پہ بھی جو ممبران کی تعداد ہے اس کے حساب سے ہر پارٹی اپنا اپنا ایک پینل دے گی, اور وہاں پہ بھی پینل کے حساب سے ہی رجسٹرڈ ووٹر کو ووٹ پول کرنا ہوگا, اور پرسنٹیج کے حساب سے ہی, یعنی متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت ہی وہاں بھی کینڈیڈیٹس کو نمائندگی ملے گی. تو یہ تو ایک مختصر سا نئے نظام کا تعارف تھا جو میں اپنے ویورز کے لیے بتانا ضروری سمجھتا تھا. دوستو اب ایک بہت بڑا سوال ہے جو پنجاب کے دیہی علاقہ کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں, کہ جب یونین کونسلوں کو ختم کر دیا گیا ہے تو وہ ان کے جو کام, جیسے وہ نکاح رجسٹرار ہوتا تھا, شادی کی رجسٹریشن کے لیے یونین کونسل میں لوگ جاتے تھے, یا طلاق کے ایشوز تھے تو وہ یونین کونسل کے آفس میں ان کو جانا پڑتا تھا, کسی بچے کی پیدائش کی انٹری کرانے کے لیے یا کسی مر جانے والے کی ڈیتھ انٹری کے لیے وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل سے رابطہ کرتے تھے, اور وہ مجاز تھیں ان کاموں کے سلسلہ میں. اب لوگوں کے اندر یہ خیالات ہیں کہ اب جب یونین کونسلیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ انہیں کہاں جانا پڑے گا. تو پیارے دوستو, اس سسٹم کے تحت ایک یہی چیز ہے جو دیہی معاشرے کو یقیناً ہرٹ کرے گی. اب سپوز میں اپنی تحصیل سے آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ وگ سے بلانگ کرتا ہے, نگیال سے بلانگ کرتا ہے, اب اس کو تقریباً 40 کلومیٹر دور تحصیل کونسل کے دفتر پنڈ دادن خان میں جانا پڑے گا اپنی ڈیتھ یا برتھ انٹریز کے لیے یا نکاح کی رجسٹریشن کے لیے, جو یقیناً ان کے لیے پینفل ہوگا. اگر تو کوئی بندے, وہ لوگ جو جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں یا فنانشلی ساؤنڈ ہیں یا جن کا تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ آنا جانا لگا رہتا ہے, شاید وہ تو میٹ کر پائیں گے, لیکن وہ فیملیز جن کے ہسبینڈز
یا تو گورنمنٹ سروس میں ہیں یا پرائیویٹ سروس میں کہیں کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں یا بیرون ملک ایز اے اوورسیز پاکستانی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہے، تو ان خواتین کو 30 25 20 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ جانا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب یہ تو وہ بات ہے جو میں بتا رہا ہوں اس نئے نظام کے تحت جو عوام کے لیے جہاں پہ مشکلات کھڑی ہوگی۔ اب میں وہ باتیں بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو نئے نظام کا حسن ہوگا، حسن کیا ہوگا کہ ہر گاؤں کی اپنی کونسل ہوگی۔ اب وہ گاؤں والے اپنی آبادی کے حساب سے جو پنجاب کا بجٹ ہے اس میں سے شیئر ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ اب ان کو کسی تحصیل میں اے سی کے پاس یا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے پاس اپنی فائلیں لے کر نہیں جانا پڑے گا۔ وہ جو کونسل الیکٹ ہوگی وہ مجاز ہوگی اپنی آبادی کے حساب سے آنے والے فنڈز کو یوٹیلائز کرنے کی، کہ وہ سکول بنانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ اپنے ہاسپٹل کے اندر کوئی ایکوپمنٹ یا کوئی کمرہ بنانا ضروری سمجھتے ہیں، یا گلی یا نالی کے لیے اپنے فنڈز استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹوٹل بجٹ ہوگا ڈیولپمنٹ کا، اس کا 30% ڈائریکٹ کونسلز کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، اور لوکل جو ریپ ہیں یا نمائندگان ہیں انہیں فنڈنگ کے لیے بھیک نہیں مانگنا پڑے گی۔ اور اس سے اور کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے لوگوں کی، اور جو آگے ایم این اے ایم پی ایز تھے ان کی جو پسند ناپسند ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو ایم پی ایز ایم این ایز الیکٹ ہوتے تھے تو ان کو فنڈ جب ملتے تھے تو وہ اپنی پسند کے حساب سے کسی گاؤں کو نواز دیتے تھے، کسی کو اگنور کر دیتے تھے۔ اب اس نئے نظام کے تحت ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ہر گاؤں کو ان کی آبادی کے حساب سے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں فنڈنگ آ جائے گی، اور وہ خود ہی اس کو استعمال کرنے کے مجاز ہوں گے۔ انہیں اپروول کے لیے اے سی ڈی سی یا کمشنر یا کسی اور لیول پہ کسی بیوروکریٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس سے آگے دوستو، جو اس سے آگے اس نظام کا حسن ہے وہ یہ ہوگا کہ 22,000 کے قریب تو چیئرمین الیکٹ ہوں گے صرف پنجاب کے اندر، جس کے ان کے یہ ولیج کونسلوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ 135 تحصیل کونسلیں جو ہیں ان کے چیئرمین ہوں گے۔ اس طرح ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشنز ان کے چیئرمینز اور وائس چیئرمینز منتخب ہوں گے، ان کے ممبرز ہوں گے۔ تو یہ تقریباً کل ملا کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب نیا جو لاٹ آئے گی عوامی نمائندگان کی، اور یہ 1 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آئیں گی، اور ان کو بااختیار ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے حلقہ کے اندر، اپنے اپنے ایریاز کے اندر ان فنڈز کو یوٹیلائز کرنے میں مکمل آزادی ہوگی۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات رکھنے جا رہا ہوں کہ ہمارے موضع عبداللہ پور کے اندر سیوریج کا نالا بڑا کمال کا بنا ہوا ہے۔ اب اس کی صفائی جو ہے وہ ایک ایشو ہے ہمارا۔ اب یہ کونسل جو ہے اس کے پاس فنڈنگ ہوگی تو یہ لوکل لوگوں کو ہائر کر کے اس نالے کی صفائی کروا لے گی، اور لوگ جو ہیں وہ ہائجینک پرابلم سے بچ پائیں گے۔ اب یہ جو موجودہ نظام ہے یونین کونسل یا ضلع کونسلز کا، اس کے لیے لوگوں کو ضلع کونسل کے چیئرمین یا ایم این اے یا ایم پی اے کے پاس جانا پڑتا تھا، اور شاید جیلم، اسلام آباد یا لاہور نمائندگان کا پیچھا کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دوستو، تحصیل کونسل کا جو نیا نظام ہے اس کو اتنا بااختیار بنا دیا گیا ہے کہ اے سی، ٹی ایم اوز اور تحصیل آفیسر فائنانس سب کے سب تحصیل چیئرمین کے ماتحت کر دیے گئے ہیں۔ اے سی، جسے آپ اسسٹنٹ کمشنر موجودہ صورتحال میں تحصیل کا بادشاہ مانتے ہیں، وہ تحصیل چیئرمین کے ایک شعبے کا سربراہ ہوگا۔ تحصیل چیئرمین کے نیچے ایک شعبے کا سربراہ ہوگا جس کا نام ایڈمنسٹریشن ہوگا، اور جو چیف آفیسر تحصیل کونسل ہے وہ جو سروسز ہیں ان کا تحصیل کا سربراہ ہوگا، اور ان کے ساتھ جو اکاؤنٹس آفیسر ہے وہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو امور ہوں گے تحصیل کے، ان کا تحصیل کا سربراہ ہوگا۔ اور ان تینوں کے اوپر تحصیل چیئرمین جو ہے وہ اپنی 3 رکنی کابینہ جو ہے وہ نامزد کرے گا، جن میں سے ایک جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو دیکھے گا،
ایک ان میں سے جو اس کی کابینہ کا ممبر ہے وہ سروسز کو دیکھے گا، ایک اس کی کابینہ کا ممبر جو ہے وہ اس کی فائنانس کو دیکھے گا، اور یہ تینوں ایسی چیف آفیسر اور تحصیل آفیسر فائنانس جو ہیں وہ ایک لحاظ سے اپنے تحصیل کونسل کے ایک ایک اس وزیر کے ماتحت ہوں گے جو آگے چل کر تحصیل چیئرمین کے ماتحت ہوگا، اور لوگوں کو اپنے بہت سارے معاملات کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ باقی سارے ادارے جو ہیں وہ تحصیل چیئرمین کے ماتحت ہوں گے۔ تو لوگ جو ہیں وہ جنہیں جیلم جانے کے لیے یا اپنے ڈسٹرکٹ پنجاب بھر کے اندر اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جانے کے لیے تقریباً 50 60 70 اور بعض جگہوں پہ 120 کلومیٹر کے قریب مائلیج لینا پڑتی تھی، اب ان کو شاید اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر والی مصیبت سے اس نئے نظام کے مطابق آزادی مل جائے گی، اور وہ اپنے سارے معاملات یا چھوٹے موٹے جو امور جن کے سلسلہ میں انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا پڑتا تھا، تحصیل کونسلز کو اس نئے نظام میں امپاور کر کے اور اداروں کو تحصیل چیئرمین کے ماتحت کر کے شاید اس لحاظ سے پبلک کو ریلیف ملے گا، جہاں پہ ولیجرز کو، دیہاتیوں کو یا پنجاب کے دیہاتوں میں رہنے والوں کو یونین کونسلز کے کچھ امور کے سلسلہ میں جو مقامی طور پہ فیسیلیٹیشن حاصل تھی وہ ختم ہوگی اور انہیں تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ جانا پڑے گا، تو اس کے بدلہ میں انہیں بہت زیادہ سکون اور سکھ ملے گا جب وہ اپنے باقی بہت سارے معاملات کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بجائے اپنی تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ جا کے اپنے امور نپٹا سکیں گے۔ تو دوستو، یہی میرا آج کا میسج تھا، امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔